کرنا ہے۔ اگر آپ کسی بھی تخلیق کی ابتدا اور اس کی انتہا میں جائیں تو اس کے اندر جو اللہ رب العالمین کا جو تخلیق کا جلوہ ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ مثلاً اگر آپ پہاڑوں کا مشاہدہ کریں تو بظاہر یہ انسان کی سامنے ایک وسیع و عریض ہے اور اس کی تخلیق براہ راست قدرت سے ہے۔ تو آپ اس تخلیق کے اندر غور و فکر کو اختیار کریں گے تو پھر آپ تخلیق کے اس مقام پر پہنچیں گے جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی۔ میں ایک مزید مثال دے دیتا ہوں تاکہ یہ جو بات کی الجھن ہے یہ ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک درخت میرے سامنے موجود ہے اور میں اس درخت پر تفکر کر رہا ہوں، غور و فکر کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تخلیق کو کتنے توازن کے ساتھ بنایا ہے۔ اگر پھلدار ہے تو اس کے پھلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا لذت رکھی ہے۔ بظاہر درخت کو کاٹیں تو ایک لکڑی کی چھال ہے، بے ذائقہ چھال ہے، لیکن اگر آپ اس کے پھل کا مشاہدہ کریں تو رسدار میٹھا ذائقے میں بہترین قسم کا پھل ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک انمول جو ہے وہ تحفہ ہے انسانیت کے لیے۔ اب میں اس درخت کی تخلیق پر غور کر رہا ہوں کہ اس درخت جو آج ایک بلند و بالا نظر آ رہا ہے، ایک وقت ہوگا کہ یہ چھوٹا ہوگا، ایک وقت ہوگا کہ یہ اور چھوٹا ہوگا جب اس کی ابتدا ہوئی ہوگی، اور پھر ایک مقام ایسا بھی ہوگا کہ یہ ایک بیج کی یا ایک شاخ کی شکل میں ہوگا، اور پھر اگر ہم اس سے مزید پیچھے جائیں یعنی کہ ابتدا سے ہم پیچھے آنا شروع ہوئے اور اس کی تخلیق کے اس نقطے پہ پہنچے کہ جب وہ بیج تھا، اور اس بیج سے پہلے کیا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں تھا۔ تو ہم ہر قسم کی تخلیقات پر غور و فکر کو اختیار کر کے اللہ رب العالمین کے قرب کو، اس کے تعلق کو پا سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ پہاڑوں کا مشاہدہ کریں، آپ وسیع و عریض